پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو میری ایک پولیٹیکل ایک تحریک ہے، اس میں تو میں بھی بات کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں. میرے خیال میں بات میں نے فلور پہ کی ہوگی اسمبلی کے، شاید کسی اور نے نہ کی ہو یا ویسے کی ہوگی. تو آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جو پولیٹیکل تحریک ہے، ایک ہے ایڈمنسٹریٹولی. ظاہری بات ہے خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا، خان صاحب نے حکومت بنائی صوبے میں، تو صوبے کے مسائل، صوبے کے حقوق، اس کے لیے جو بات چیت ہے وہ تو کرنی پڑے گی. تو آپ پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپس میں جو مکس کر رہے ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں. بس جی آپ یہ لوگ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں ایک بڑا بحران تھا، کرائسس چل رہا تھا کے پی کے میں، ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے، ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. تھینک یو جی. سب کا ایگریمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ سب نے مل کے کیا ہے کے لیے ایک بہت خوشائند دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پہ شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود، ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود، پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا. پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے، اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا. ہم نے ایک دوسرے کے پلانز بتائے، ہمارے محکمے کو کیا مشکلات ہیں، انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں. ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے اور انشاءاللہ کل دوپہر تک یا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے. اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات، جو لاسز جو ہمارے اپنے محکمے کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمیونٹی بیسڈ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے. اس میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، عوام کو انوالو کرنا، اس کی اویئرنیس پیدا کرنا، ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے، جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، ہماری تمام کولیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے انہوں نے مل جل کر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں. سر یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ بانی پی ٹی آئی سے اس دوران تبھی اور جیل میں ملاقات ہوئی تو وہ محسن نقوی کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم مہم کا کردار تھے، یعنی قاتل کا بھی لفظ لیا گیا مختلف موقعوں پہ. تو آج جو ملاقات ہوئی ہے آپ نے پارٹی کے موقف کے مطابق ہی یہ ملاقات کی ہے، کیا یہ بھی موقف رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں، یعنی محسن نقوی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح کا اچھا اقدام ہے سب کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی بات مد نظر رکھیے؟ دیکھیے جی، آپ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک ادارہ، ایک ہے ایک پوزیشن. آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے، وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس اغاری صاحب، یہ بھی جو ہے اس وقت ایک پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے. اب اس کے بعد پوزیشن آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں. اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوں، جو عمران خان نے مجھے بنایا ہے، تو میں اس پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا، جو ریزرویشن اس کے اوپر ہے وہ ہماری کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے. تو آپ ان دو چیزوں کو